بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آسما اشرف ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج کے شعبہ اردو سے ہے۔ یہ جماعت اول کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم بارش آئی پڑھی، اس کی وضاحت کی اور توڑ جوڑ کیے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نظم کا بقیہ مشقی کام کریں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 81-82 پر ہے۔ 81 کو انگلش میں 81 اور 82 کو 82 کہتے ہیں۔ مشقی کام کرنے کے بعد ہم کچھ تصاویر کو دیکھ کر ان کے نام لکھیں گے۔ آج کا کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بارش کے فائدے بتائے تھے کہ کیسے بارش انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ہم نے نظم کی پڑھائی کی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی۔ وضاحت کرنے کے بعد صفحہ نمبر 81 پر موجود توڑ جوڑ ہم نے اپنی کتاب پر کیے تھے اور میں نے وہی توڑ جوڑ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنے کے لیے بھی دیے تھے۔ امید ہے اب سب نے یہ کام کیا ہوگا۔ آج کا ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نظم کی پڑھائی کی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی۔ وضاحت کرنے کے بعد صفحہ نمبر 81 پر موجود توڑ جوڑ ہم نے اپنی کتاب پر کیے تھے اور میں نے وہی توڑ جوڑ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنے کے لیے بھی دیے تھے۔ امید ہے اب سب نے یہ کام کیا ہوگا۔ آج کا ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں اب آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 81 کھولیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 81 کو انگلش میں 81 کہتے ہیں، اور اپنی پینسل ربڑ شارپنر اپنے پاس رکھ لیں۔ اب ہم اس صفحے پر نیچے دیا گیا کام درست جواب پر دائرہ لگائیں کریں گے۔ توڑ جوڑ کے نیچے لکھا ہوا ہے نظم کے لحاظ سے درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں۔ پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے بارش کیا لاتی ہے، اس کے آگے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، یعنی ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ بارش کیا لاتی ہے، قطرے لاتی ہے، ہوا لاتی ہے کہ پتے لاتی ہے۔ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے قطرے، نمبر 2 پہ ہوا، نمبر 3 پہ پتے۔ تو ہم نے پیچھے نظم میں پڑھا تھا کہ بارش قطرے لاتی ہے، تو اس کا ہمارا درست جواب ہوا قطرے۔ ہم قطرے کے اوپر دائرہ لگائیں گے۔ آپ سب کے ہاتھ میں پینسل موجود ہے۔ سب بچے اپنی اپنی کتاب پر قطرے کے اوپر دائرہ لگائیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے بارش کے قطرے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور جواب کے لیے ہمیں درست جواب کے لیے ہمیں 3 جوابات بتائے گئے ہیں: موٹے، ننھے، کالے۔ تو بارش کیسے قطرے لاتی ہے؟ بارش ننھے قطرے لاتی ہے۔ اب آپ سب ننھے کے اوپر دائرہ لگائیں۔ اب صفحہ نمبر 82 پر جائیں۔ 82 کو انگلش میں 82 کہتے ہیں۔ اس صفحے کے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بارش کے قطرے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے 3 جوابات دیے گئے ہیں: ٹھنڈے، گرم، بہت گرم۔ ہم نے نظم میں پڑھا تھا نا بارش کے قطرے ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ہم ٹھنڈے کے اوپر دائرہ لگائیں گے۔ جی بچوں، درست جوابات پر دائرہ ہم نے لگا لیا۔ اب ہم اپنا اگلا کام کریں گے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر لکھا ہوا ہے با سے شروع ہونے والے کچھ لفظ بنائیں۔ سب سے پہلا لفظ انہوں نے ہمارے لیے خود بنایا ہے، بیرف بارشین، بارش۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں اور ہم نئے لفظ بناتے ہیں۔ جی، بیلف با لام بال، بیلف با تے بات، بیلف با پے باپ۔ آپ سب نے لکھ لیا؟ شاباش۔ اب ہم اگلے کام کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے ایسے لفظ بنائیں جن کے آخر میں بڑھئے آتا ہے۔ پہلے تو ہم نے آخری لفظ لکھا ہے۔ اب ہم لفظ بنانے کے لیے
پہلا لفظ لکھیں گے، کچھ ایسے لکھیں گے کہ ہمارا لفظ بن جائے۔ جی سوچا آپ نے کچھ؟ جی میں نے سوچ لی ہے۔ سین الف سا، سین الف سا کے بعد رے بڑیے رے لکھیں گے تو سین الف سا رے بڑیے رے سارے۔ نمبر 2 پہ ہم لکھیں گے پے یہ لفیا پیارے بڑیے رے پیارے۔ آپ نے علم حاصل کرو میں پڑھا تھا نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اگلا لفظ ہم بنائیں گے ہے میم الف ما رے بڑیے رے ہمارے۔ یہ بھی آپ نے علم حاصل کرو میں پڑھا تھا۔ کتاب کا کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم کچھ تصاویر کو دیکھ کر ان کے نام لکھیں گے۔ ان تصاویر کے نام لکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر چیز کی پہچان کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے۔ ہمارے والدین نے ہماری پہچان کے لیے ہمارا نام رکھا۔ بہت سی چیزوں کے نام تو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور کچھ چیزوں کے نام ہم انسانوں نے رکھ دیے ہیں تاکہ ہمیں چیز کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ چیزوں کو پہچاننے کے لیے ان کے نام آنا ضروری ہے۔ اب ہم ان چیزوں کے نام لکھیں گے۔ پہلے نمبر پر ہمارے پاس غبارے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ غبارے کو لکھنے کے لیے غین کی چھوٹی شکل کے ساتھ بے الف با جوڑیں گے۔ غین بے الف با کے بعد رے، رے کے بعد ہم نے گول والا ہے لکھ دیا۔ یہ ہمارا لکھا گیا غبارہ۔ نمبر 2 پر بالٹی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ بالٹی لکھنے کے لیے بے الف با، بے الف با کے بعد لام کی چھوٹی شکل کے ساتھ ٹے چھوٹی ٹی جوڑ دیں۔ یہ ہمارا لکھا گیا بالٹی۔ نمبر 3 پر ٹوپی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ٹوپی لکھنے کے لیے ٹے و ٹو لکھیں سب سے پہلے۔ ٹے و ٹو لکھنے کے بعد ہم پے چھوٹی پی لکھیں گے۔ ٹے و ٹو پے چھوٹی پی ٹوپی، یہ ہم نے لکھ لیا ٹوپی۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس سیب کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ سیب لکھنے کے لیے ہم سین کی چھوٹی شکل کے ساتھ یہ کی چھوٹی شکل جوڑیں گے۔ یہ کی چھوٹی شکل کے ساتھ بے پورا جوڑ دیا، یہ ہم نے لکھ لیا سیب۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس چڑیا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ چڑیا لکھنے کے لیے چے کی چھوٹی شکل کے ساتھ ڑے جوڑا، چیڑے چڑ، اس کے بعد ہم نے یہ الف یا لکھ دیا، یہ ہم نے لکھ لیا چڑیا۔ چڑیا کے بعد گاجر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ گاجر کو لکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے گاف الف گا لکھیں گے۔ گاف الف گا کے بعد جیم کی چھوٹی شکل کے ساتھ رے جوڑ دیا، یہ ہم نے لکھ دیا گاجر۔ نمبر 7 پر ہمارے پاس پھول کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پھول لکھنے کے لیے ہم پھے لکھیں گے پہلے، پھے واؤ پھو۔ پھے واؤ پھو لکھنے کے بعد ہم لام لکھ دیں گے، یہ ہم نے لکھ لیا پھول۔ بچوں آپ نے کے جی کلاس میں باری حروف پڑھے تھے، ب پ، تو پ جو ہے باری حروف ہے۔ نمبر 8 پر ہمارے پاس انار کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ انار لکھنے کے لیے ہم الف کے بعد نون الف نا لکھیں گے۔ الف نون الف نا، اس کے بعد ہم رے لکھ دیں گے، یہ ہم نے لکھ لیا انار۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس پینسل کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ سب بچوں نے اپنے اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑی ہوئی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پینسل لکھتے کیسے ہیں۔ پے کی چھوٹی شکل کے ساتھ نون کی چھوٹی شکل جوڑیں، اس کے ساتھ سین کی چھوٹی شکل جوڑیں، پے نون سین، ان تینوں کے ہم نے سرے لکھے یعنی چھوٹی شکلیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے لام اس کے ساتھ پورا جوڑ دیا، یہ ہم نے لکھ لیا پینسل۔ نمبر 10 پہ اور آخری لفظ ہمارا ہے مچھلی۔ مچھلی لکھنے کے لیے میم کے ساتھ چھ بھی باری حروف میں سے ہے، میم چھ، اور اس کے ساتھ ہم لام چھوٹی لی جوڑ دیں گے، تو یہ ہم نے لکھ لیا مچھلی۔ تو یہ جو کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر ہم نے لفظ بنائے ہیں بے الف با سے، ایسے ہی کچھ نئے لفظ آپ نے بنانے ہیں اور اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔